اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو 6 وصیتیں کی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وصیت کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ دیکھیں انبیاء کے اندر بھی ایک سلسلہ ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، اسی طرح دیگر پیغمبروں نے اپنے بیٹوں کو وصیتیں کی ہیں۔ مختلف خود ایک موضوع، اگر آپ ماہ رمضان میں اگر درس دینا چاہیں، یہ ایک موضوع ہے، کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گا، ہے کتاب میں یہ موضوع مکمل کہ جناب لقمان کے اپنے بیٹے کو وصیت کیا ہے، اسی طرح جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کیا وصیت کی ہے، اسی طرح مختلف جو ہے وہ وصیتیں ہیں۔ یہ خود ایک ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ لوگ درس دینا چاہتی ہیں تو اس کو عنوان قرار دے سکتے ہیں، اور یہ کتابوں میں آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گی ساری چیزیں، یہ بھی ہے ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں یہ مل جائیں گی۔ تو اب ایک سلسلہ ہے نصیحت کا، اور اس نصیحت کے لیے امیر المومنین پیغمبر اسلام نے کہا علی میں تمہیں 6 باتیں بتاؤں یا 6 لاکھ بکریاں دوں مثلا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، میں مختصر کر رہا ہوں روایت کو، پھر امیر المومنین نے کہا کہ 6 باتیں زیادہ اہم ہیں۔ اب دیکھیں ان 6 باتیں کیا ہیں، یہ ایک سوال ہے، اور ان 6 باتوں میں جو موضوعات ہیں ان موضوعات کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ اہم ترین چیز یہ بھی ہے، دیکھیں آپ لوگ یہاں درس کے ساتھ ساتھ مجلسیں بھی پڑھتی ہیں، درس بھی دیتی ہیں، تو آپ میں کوشش یہ کرتا ہوں اپنے درس میں کہ درس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت ہو کہ آپ کو درس پڑھنے میں یا درس دینے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ ان مجالس سے، ان دروس سے جو بھی یہاں پر ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک مثال دی، آپ دوسری مثال بھی اس میں لا سکتی ہیں۔ اب مثال ہے، کیا نصیحت ہے؟ پہلی نصیحت کیا کی؟ پہلی نصیحت پیغمبر اسلام نے کی، علی یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو، یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو تم واجبات میں اپنے آپ کو مشغول کر لو۔ اچھا، اب یہ ایک جملہ ایک ہے نا، اب اس کی معاشرے میں ایک مثال کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کی معاشرے، اگر آپ ممبر پہ جا رہی ہیں، مجلس پڑھ رہی ہیں، تو اس کی معاشرے میں کیا مثال دیں گی؟ سر اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان پہ حج واجب ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے زیارات ادا کریں، تو یہ بھی ایک ہے ٹرینڈ لوگوں میں نا۔ ٹھیک ہے، مستحبات ہے، فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن واجب حج ہونے کے بعد بھی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر آپ کا ایک سوال یہ ہوا کہ اس میں ایک مثال ہے، ایک مثال آپ نے اچھی دی، مثال یہ ہے کہ جس پہ اگر حج واجب ہو گیا، لیکن سوال یہ ہوگا کہ حج واجب ہوا تو اس پر 5 لاکھ روپے ہیں، زیارت کا خرچہ تو 1 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا اس کا جواب؟ نہیں، ہاں استعداد ہے، نہیں استعداد، ہاں اگر 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیں استطاعت کا مطلب ہے، حج واجب ہونے کا مطلب ہے 5 لاکھ روپے ہیں، تو استطاعت ہوئی نا۔ اگر کسی پر حج واجب نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے پاس 5 لاکھ روپے یا جو بھی حج ہے، فی الحال ہم 5 لاکھ کی مثال دے دیتے ہیں، جو بھی ریٹ ہو، کبھی 4 لاکھ کبھی 5 لاکھ، مثلا جو بھی واجب حج ہو، اگر کسی کے پاس حج اس پر واجب ہو گیا ہے، یہ واجب پہلے اس سے ادا کرنا ہے، اب وہ چاہے 4 لاکھ روپے کا ہو، چاہے وہ 5 لاکھ روپے کا ہو۔ اگر حج کے پیسے نہیں ہیں تو حج واجب ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے کہ جو مثال کے طور پر مستحبات کی مثال یہ، یا جیسے بعض لوگ مستحب نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، واجب نماز نہیں پڑھتے۔ اگرچہ آپ لوگوں سے مربوط کم ہے، لیکن جو خواتین سے جو چیزیں مربوط ہیں وہ آپ خود سوچیں کہ کون سی وہ چیزیں خواتین سے مربوط ہیں جو مستحبات میں خواتین زیادہ توجہ دیتی ہیں، واجبات میں نہیں دیتی، یا آپ کو سوچ کے اس کی مثال لانی پڑے گی۔ یا
حجاب کی بہترین مثال ہے اس میں کہ حجاب واجب ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مستحبات ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں معاشرے میں لیکن وہ مستحب ہے, لیکن واجب جو چیز ہے وہ انجام نہیں دیتے. اب اس کے موارد آپ نے لانے, جیسے ایک مثال آپ نے دی صحیح, عموماً یہ ان لوگوں کے لیے میں پھر وضاحت کروں تو جن پہ اگر حج واجب ہو گیا ہے تو وہ پہلے حج انجام دیں پھر زیارت پر جائیں. یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے, شرعی ذمہ داری. زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے, اور بہت ساری زیارت کی اپنی ایک فضیلت, اپنا ایک مقام ہے, اپنے احکامات بھی ہیں, فضیلت بھی ہے, اور ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن بالآخر ایک اس کی گردن پر ایک واجب رہے گا. اگر اس نے حج اس پہ واجب ہے اور استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو اس کی گردن پہ حج رہے گا. اسی طرح اور بھی آپ مثالیں اپنے طور سے دیکھیں معاشرے میں کہ ہم اپنے گھریلو نظام میں, معاشرتی نظام میں, خاندان میں کون سی ایسی چیزیں جس میں ہم مستحبات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. یا مثال آپ کو ایک اور دے دیں کہ ہو سکتا ہے خواتین واجب نمازیں توجہ سے نہیں پڑھتی, مستحب نماز بہت توجہ سے پڑھ لی مثلا شاید, یا مستحب نمازیں زیادہ پڑھتی ہیں, واجب نمازیں شاید ہو سکتا ہے لیکن ایسا کم ہی ہوگا. تو اب خیر بہت سی ایسی مثالیں مردوں میں تو مل جاتی ہے, جیسے مستحب نمازوں کی میں نے مثال دی, جمعے کی نماز بہت لوگ پڑھتے ہیں, واجب نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مستحبات کا درجہ بعد میں ہے. سب سے پہلی بات ہے واجبات کا درجہ پہلے ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ جب بھی اس قسم کے موضوع آتے ہیں تو ہمیشہ اگرچہ تکرار ہو جاتے ہیں لیکن پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پر کون سی چیزیں واجب ہیں. ہاں, پہلا واجب فوکس ہوگا, واجب کیا ہے, پھر اس کو فوکس کریں گے. تو آپ دیکھیے گا ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا چیزیں ہم پر واجب ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم فرسٹ اس کو فوکس کریں گے کہ بھئی یہ واجب ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مستحبات ہیں. تو اب مستحبات کے فوائد اپنے مقام پر ہیں, لیکن واجبات کے سلسلے میں جو ہے وہ مستحبات یہاں پر نہیں چلیں گے. تو پیغمبر نے فرمایا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو کیا کرو, واجبات کی. نمبر 1. نمبر 2, یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں, دنیا بنانے میں مشغول ہو جائیں تو تم کیا کرو, آخرت سنوارنے میں مشغول ہو جائیں. یعنی دیکھا آپ نے امیر المومنین کو کیا وصیت کر رہے ہیں کہ علی جب تم دیکھو لوگ دنیا بنانے میں لگ جائیں. آج کا معاشرہ کیا ہے, دنیا بنانے میں مصروف ہے. تو امیر المومنین کا علی جب تم دیکھو لوگوں کو جب لوگ دنیا بنانے میں مشغول ہو جائیں تو تم آخرت بناؤ. اور اس سے دنیا کی پستی بھی بتائی اور آخرت کی بلندی بھی بتا دی. اور یہ بھی امیر المومنین کو بتا دیا, یعنی ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ دیکھو امیر المومنین سے کہا کہ جب دیکھو لوگ یہ کام کریں, دنیا بنانے میں لگ جائیں تو تم آخرت بناؤ. یعنی آخرت انسان کے کام آنے والی, جو ہمیشہ سے باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ سے رہنے والی ہے, ختم ہونے والی نہیں. آپ دیکھیے ایک قدرت کا نظام ہے کہ قدرت نے اس لافانی دنیا کے لیے, وہ آخرت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس لافانی دنیا کے لیے ایک فانی زندگی کو مقدمہ بنایا. یعنی 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی کیا ہے, یہ مقدمہ اس زندگی جس کے لیے ختم. کبھی آپ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آخرت میں آپ 60 سال رہیں گے, کبھی نہیں کہا آخرت میں آپ جو جنت میں 50 سال رہیں گے, 100 سال رہیں گے, کبھی یہ بات نہیں ہوتی. کبھی یہ ذکر کیا کہتے ہیں, ہمیشہ سے رہیں گے. تو آپ دیکھا آپ نے, یعنی آخرت ہمیشہ سے رہنے والی چیز ہے, لیکن اس کے لیے مقدمہ کیا ہے, چند سالہ زندگی. تو اب انسان عقل مند کون ہوگا کہ اس چند سالہ زندگی کے لیے وہ جو زندگی ہے اس کو اس طرح ڈیولپ کرے, اس طرح اس کو بھی گزارے کہ وہ آخرت کی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکے. ہاں, کھیتی ہے, ہاں کھیتی باڑی, بہت ساری چیزیں, بہت ساری دنیا کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی مثالیں مہمان سرائے سے بھی دی گئی ہے, پل سے بھی دی گئی ہے کہ ایک پل ہے دنیا, یعنی پل ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو منتقل کرتا ہے. تو خیر دوسرا حصہ روایت کا. تیسرا حصہ کیا روایت کا, تیسرا حصہ روایت کا یہ کہ جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو لوگوں کو لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں. ایک دفعہ دنیا کو ترجیح دے رہے, ایک دفعہ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں, تو اس وقت تم کیا کرو, آخرت کی زیب و زینت میں لگ جاؤ. یعنی جو لوگ دنیا کو خوبصورت بنا رہے ہیں, دنیا کو اچھا بنا رہے ہیں, تو اس وقت تم آخرت کو اچھا بناؤ. اور وہ آخرت کو انسان اچھا کیسے بنائے گا,
اپنے اعمال کے ذریعے سے. جتنا زیادہ انسان اچھے عمل انجام دے گا اتنی آخرت اس کی اچھی بنے گی. بس یہ قانون کلی ہے کہ یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ دنیا، ایک دو جملے دنیا سے متعلق ہے، دنیا بنانے میں اور دنیا کو زیب و زینت دینے میں. آخرت بناؤ اور آخرت کو زیب و زینت دو، یہ دو چیزیں ہو گئی. تو آخرت کو بنانا ہے تاکہ انسان ہمیشہ جہاں بھی رہے گا وہاں پر ہمیشہ اچھی جگہ ہو. بہت مختصر کر رہا ہوں میں اس کو، ٹھیک ہے. اب آئیے چوتھا جملہ. تو چوتھا جملہ یہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ کثرت عمل میں پڑ جائیں، لوگ بہت زیادہ عمل میں پڑ جائیں، کثرت عمل میں پڑ جائیں، تو اس وقت تم کیا کرو؟ اخلاص کا نمونہ بن جاؤ. اخلاص یعنی خلوص. اور آپ دیکھیے گا کہ شیطان کے انشاءاللہ جب بھی موضوع آئے گا یا آج دوسرے جلسے میں اگر آ گیا کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ بہت سے کون سے وہ موارد ہیں جس میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے. یہ ایک اہم موضوع ہے پوری زندگی کے لیے، انسان کے لیے. میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، میزان الحکمہ میں جائیں. کتاب کا نام ہے میزان الحکمہ، جلد نمبر 5. اس میں آپ شیطان کا چیپٹر ہے باقاعدہ، اس کو کھولے. جو کچھ میں بیان کروں گا اگلے جلسے میں انشاءاللہ وہ اسی چیز سے بیان ہوگا. یعنی کہنا مقصد یہ کہ خلوص کی بات میں نے کیوں کی؟ علی نے کیا کہا پیغمبر اسلام نے؟ علی جب تم دیکھو لوگوں کو کثرت لوگ پڑ جائیں تو تم اخلاص کا نمونہ. اب اخلاص کیا چیز ہے؟ یہ ایک موضوع ہے. اور دیکھیے شیطان کی بات میں نے کیوں کی کہ قرآن مجید میں سورہ صاد میں شیطان نے جب شکست کھائی ہے تو کہاں پہ کھائی ہے شکست؟ کہ پروردگار سے کہا میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو بہکاؤں گا، اغوا کر لوں گا، سوائے کس کے؟ مخلص بندوں کے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ شیطان جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو انسان کے پیچھے لگا ہوا اور آخری دم تک لگا ہوا ہے، جب تک انسان کی روح نہیں نکل جاتی جب تک اس کے پیچھے اس کو بہکانے پہ لگا، وہ شیطان اگر یہ کہہ دے کہ پروردگار اب میں ان بندوں پہ میرا حربہ نہیں چلے گا، وہ بندے میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے جن کے پاس خلوص اخلاص ہے. تو آپ سوچیں وہ اخلاص کتنا مشکل ہوگا کام کرنا، اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ اخلاص سے کوئی کام کر رہے ہیں، آسان نہیں ہے، آپ کا نام نہیں آ رہا. اخلاص اور ریا میں یہی فرق ہے. ریاکاری میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے لوگ دیکھیں، میں دکھاؤں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اخلاص میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اخلاص یہی ہوتا ہے، خلوص سے کام انسان انجام دیتا ہے. اس میں اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنے اخلاص سے کام کیا ہے، کتنے اخلاص سے نیکی کی، کتنے اخلاص سے آپ نے دوسروں کی مدد کی ہے. اور یہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کتنا مشکل کام ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو پتہ تو چلنا چاہیے نا ہم نے نیکی کی ہے، لیکن نہیں پتہ چل رہا. تو یہ اخلاص انسان کے اندر تحمل کرتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ. اب اخلاص دیکھیں کسے کہتے ہیں. ایک تاریخ وہ کئی واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے امیر المومنین کے 2 واقعات بیان کرتا ہوں، شاید پہلے بھی بیان کیے ہوں گے، لیکن اور آپ سے اس واقعے سے درس کیا ملتا ہے وہ بھی آپ سے پوچھوں گا. یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ آیت اللہ مرش نجفی کا نام آپ نے سنا ہوگا. آیت اللہ مرش نجفی تقریباً آج سے 1990 میں انتقال ہوا، غالباً تقریباً 32 سال ہو گئے میرا خیال ہے. آیت اللہ مرش نجفی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. بہت تشیع کے بہت بڑے مرجع اپنے زمانے کے اور بہت بڑے عالم تھے. ان کا بڑا کتاب خانہ ہے، خود ایک ہسٹری ہے ان کی پوری ایک کتاب خانے کی بھی، اور دنیا کے مشہور کتاب خانوں میں ان کا نام آتا ہے. خیر وہ شخصیت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں علی عرب کے شاعروں کو بلاؤ، ان سے کہو کہ وہ کلام پیش کریں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ علی فارس کے شاعر کو بلاؤ، وہ بھی اپنا کلام پیش کریں. تو امیر المومنین نے ایک شاعر، فارس کے شاعر شہریار کو بلایا اور کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھا ہے. یہ آغا مرشی خواب میں دیکھ رہے کہ امیر المومنین نے شہریار کو مخاطب کیا اور کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھا. اور ان کی آنکھ کھل کے آیت اللہ مرشی کی. آغا مرشی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے مطلب پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ بولا تبریز کا ایک شاعر ہے. اس زمانے میں اتنی اس کی شہرت نہیں تھی. کئی شاعر ہے شہریار نامے کا، اس کو بلاؤ.
اس کی دعوت کی گئی. دعوت جب کی گئی بیٹھے اور گفتگو کے دوران پھر انہوں نے کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے امیر المومنین کے لیے لکھا ہے. اب شاعر تو بڑا پریشان ہو گیا, شاعر تو بہت پریشان ہو گیا. یہ کلام تو میں نے ابھی 4 دن پہلے لکھا ہے, 4-5 دن پہلے لکھا, اور آج کا یہ دور ایسا دور تو نہیں, آج کا دور ہو تو کہ فوراً پخش ہو جائے, فوراً جو آن لائن ہو جائے. تو وہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے 4 دن پہلے لکھا ہے لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور انہوں نے کچھ شعر ان کو جو یاد ہو گئے تو وہ شعر بھی انہوں نے پڑھے آقا مرشی نے. وہ نظم بہت مشہور ہوئی بعد میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نظم سے امیر المومنین کے لیے شہرت بھی ان کو دی, شاعر کو بہت عزت ملی, اس سے ہم کہتے ہیں. اچھا, جب انہوں نے یہ کلام پڑھے شعر تو پھر اب شاعر نے ان سے ایک سوال کیا. شاعر نے کہا حضور جس شعر تو میں نے لکھے ہیں چند دنوں پہلے, اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میں نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے, 4 دن پہلے لکھے ہیں. اب آیت اللہ مرشی نے اپنا خواب بیان کیا. آیت اللہ مرشی نے اپنا خواب بیان کیا, میں نے اس طرح سے خواب دیکھا. اچھا, اب اگر مرشی جب خواب دیکھ رہے تھے, جو خواب دیکھنے کا ٹائم تھا شاعر کے شعر لکھنے کا ٹائم بھی, دونوں میں ٹائم میں سیم چیز. جس ٹائم انہوں نے خواب دیکھا, کہا میں نے 3 دن 4 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ایسا کہا, امیر المومنین سے کہا, امیر المومنین نے تم سے کہا کہ تم جو لکھو وہ نظم پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھی ہے. اور اس کے بعد وہ نظم انہوں نے پوری پڑھی. یہاں پہ واقعہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, اب آپ سے سوال, اس واقعے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ کچھ نتیجہ آپ نکالیں تو آپ کیا نتیجہ اس واقعے سے نکالیں گے؟ دیکھیے کیوں, ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ درس دینے کے لیے کوئی واقعہ پڑھیں, مجلس میں کوئی واقعہ پڑھنا چاہتی ہیں, اس واقعے میں نتیجہ ضرور نکالیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے. جیسے شیطان کی میں اس لیے مثال پھر دے رہا ہوں کہ شیطان, روایت میں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کی جو عبادت تھی نا, اس میں خود امیر المومنین نے کہا کہ شیطان سے عبرت سیکھو, عبرت, اس سے بھی عبرت لینی ہے. تو عبرت دو کہ اس نے اتنے سال عبادت کی اور اس کے باوجود اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا, تکبر کیا. یعنی خود معصوم کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ اس سے عبرت دو, یعنی اس سے بھی ہمیں عبرت لینی ہے اگرچہ ہمارا دشمن ہے. تو اب اسی طرح ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو واقعہ پڑھ رہے ہیں اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس پہ کچھ آپ کے ذہن میں اگر کچھ آتا ہے تو بیان کریں, نہیں تو پھر میں بیان کروں. نہیں مشہور, ہاں جی, مولا کائنات سے جو خلوص ہے, ان کا جو محبت ہے, اس کو مولا نے محسوس کیا اور پھر ان کو آیت اللہ مراشی کو کہا کہ ان کو بلوایا جائے اور ان سے وہ کلام سنا جائے. ان کی خلوص کی اہمیت ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے. تقریباً صحیح ہے. ایک اور اس کو کسی اور جملے میں بھی پیش کر سکتے ہیں. آیت اللہ مراشی نجفی صاحب خلوص کی اس منزلت پہ تھے کہ جس ٹائم پہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت ان کو بھی وہ خواب پتا تھا. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے, ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ یہ تو بات وہ ہے کہ ان میں خلوص تھا, انہوں نے دیکھا, اس میں اخلاص تھا, اس نے لکھا. کیسے, کیا ولایت علی میں کیا ملتا ہے؟ یعنی وہ ایک شاعر تھا, محبت علی میں سے لکھ دیا. جی, ہمارے دل میں بھی ولایت علی اسی طرح ہونی چاہیے. یعنی کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے کہ اس شاعر نے تو شعر لکھے, محبت علی میں شعر لکھے. محشر میں باقاعدہ ان کو انوائٹ کیا گیا کہ مطلب ان کا کلام پیش کیا جائے, اس کی منزلت. ہاں, اچھا, اب اس کو ایک اچھے, یعنی تمام آپ کی باتیں ملتی جلتی ہیں, اس کو ہم اپنے اس الفاظ میں یوں بیان کریں کہ اگر اخلاص سے لکھا جائے تو پہلے آل محمد سنتے ہیں پھر دنیا والے سنتے ہیں. اب اس جملے میں دیکھیں, یعنی اس جملے کے اندر جو اب آپ کو بیان کیا, اس طرح اس کا نتیجہ نکالیں. یعنی یہ جملہ کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو, یہ جملہ واقعہ پڑھنے کا تو ہمیں خود نکالنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ہمارے لیے پیغام ہے, آپ سب نے بات صحیح کہی کہ اخلاص ہے, اخلاص کا نتیجہ دیا اس میں کہ اگر انسان اخلاص سے لکھے گا. اب اخلاص کی اہمیت پتہ چلتی ہے. جو شیطان نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں بہکاؤں گا, تمام کو بہکاؤں گا مگر تیرے وہ بندے جس کو اخلاص دیا گیا, یہ ایسے ہی نہیں کہا اس نے. اس کا مطلب ہے آپ سوچیں اخلاص کتنا ضروری ہے انسانی زندگی میں.
کتنا دور. اب آئیے ایک اور واقعہ, یہ بھی امیر المومنین کا ہی ہے, یہ بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ایک شاعر تھا غیر معروف. عربوں میں تو بہت سارے شاعر تھے, معروف غیر معروف بہت سارے شاعر تھے. ایک غیر معروف شاعر تھا, اس نے چند مصرے لکھے اور زری میں ڈال دیے, امیر المومنین کے زری میں ڈال دیے. اور دیکھیں یہ عموماً ہوتا ہے جب کوئی شاعر لکھتا ہے یا مجلس پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں درس دینا, تو وہ چاہتے کوئی نہ کوئی تو سنے. ہم نے اتنی محنت سے درس تیار کیا, مجلس تیار کی, تو اور شاعر کا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلام لکھا ہے تو امیر المومنین کی بارگاہ میں اس نے بھیجے. تو امیر المومنین کی بارگاہ میں اس نے وہ شعر لکھنے کے بعد زری میں ڈال دیے شعر. اور جب زری میں ڈالے تو وہاں پہ جو کلدین جسے ہم کہتے ہیں, روشن کلدین کہتے ہیں, کسی کا کلدین کہتے ہیں, وہ گری ایک مرتبہ. تو اس نے کہا یہ میں نے لکھا تھا, تو امیر المومنین مجھے تحفہ دیا. خادم نے کہا نہیں یہ ڈھیلی ہو گئی تھی, گر گئی ہے. پھر لگا دی, پھر گر گئی. 3 مرتبہ کہتے ہیں, 2-3 مرتبہ لگائے گی, 2-3 مرتبہ. اب وہ بھی پریشان ہے, کرے تو کیا کرے, کہتے ہیں وقت کے مرجع کے پاس گئے, مجتہد کے پاس گئے. اور وقت مرجع اور مجتہد کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے اسے تحفہ دیا. اچھا اب ہوا کیا, اب عرب یہ بات تو فوراً پھیل گئی, نجف اشرف میں فوراً بات پھیل گئی کہ بھائی ایک شاعر نے ایسا لکھا, امیر نے اسے کلدین دی, تحفہ دیا. اب عرب کے وہ شاعر جو بڑے مشہور شاعر تھے, بڑے بڑے شاعر دیوان لکھنے والے, وہ اب آ گئے اور آ کے دیوان لکھ رہے ہیں. امیر المومنین کی ذریعے میں دیوان لکھ رہے ہیں, شاعری کر رہے ہیں. کلدین تو کچھ بھی نہیں گری. کلدین تو کیا کہتے ہیں بلب بھی نہیں گرا ان کے لیے. اس میں تو 4-5 بلب ہوتے ہیں, ایک بلب بھی اس میں نہیں گرا. تو اب لوگوں میں تو شاعروں میں تو تھا کہ بھائی ایک شاعر نے کیا, غیر معروف شاعر تھا, کیا 4 جملے لکھ دیے. تو ایک مشہور شاعر کے خواب میں امیر المومنین آئے جس نے دیوان لکھے تھے. امیر المومنین کچھ بھی نہیں دیا, اس سے کچھ بھی نہیں دیا. تو اس نے امیر المومنین سے خواب میں کہا کہ مولا, اس نے کیا شعر لکھ دیے 2 جملے, ہم سے بڑا عرب میں کوئی شاعر نہیں, ہم سے بڑا کوئی لکھنے والا نہیں, فصیح و بلیغ میں ہم نے اتنے بڑے بڑے دیوان لکھ دیا, آپ نے کچھ نہیں دیا. اب سنیے علی کا جواب, یہ مہم ہے. امیر المومنین نے کہا اس کے لکھنے میں اور تمہارے لکھنے میں ایک فرق ہے بس. کہا اس نے اشعار میرے لیے لکھے تھے, تم اشعار کلدین کے لیے لکھ رہے ہو. اخلاص نہیں رہا, اخلاص نہیں رہا. جس کی دیکھیں وہاں پہ بھی شاعر تھا, اخلاص تھا, وہاں پر بھی یہی ہوا. یہاں پر بھی شاعر ہے, اخلاص ہے, یہاں پہ بھی یہی. تو اب دیکھیے جو بھی اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو انجام دے گا. ایک اور روایت میں پڑھ چکا ہوں, یعنی وہ کون سے 5 عمل ہیں, شیطان 6 امام کی روایت ہے جس کے بعد وہ 5 صفت ہوں گی, شیطان اسے نہیں بہکائے گا. یہ شاید 2-3 سال پہلے پڑھ چکا ہوں. تو یعنی ہمیں وہ اعمال جو شیطان اگر ہمیں بہکائے تو ہمارے پاس کون سے رمز ہیں, کون سی چیزیں جس سے ہم اس کے بہکائی میں نہیں آ جائیں. جن میں سے ایک اخلاص ہے. اگر اخلاص آپ کے پاس ہے, خلوص آپ کے پاس ہے, تو آپ پھر شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا. جو آپ کا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا, کہیں پر بھی شیطان آئے گا کہ ریاکاری میں آ جائے گا کہ ہم نے عمل کیا ہے, دکھاوے میں آ جائے, تھوڑا سی پبلسٹی ہو جائے, تھوڑا لوگ اس کو دیکھ لیں. شیطان کا کام یہی ہے کہ کسی طرح دکھاوا ریاکاری کے اندر آپ کو کوشش کرے گا کہ ریاکاری میں آ جائے, کہ لوگ دیکھیں, لوگ واہ کریں, لوگ تعریف کریں. اسے کہتے ہیں ریاکاری. اخلاص کے ساتھ کام کرنے میں دیکھیں بہت یہ اہم ہے. اس کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک صاحب مجلس پڑھنے گئے ایک مقام پر, وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے, نماز پڑھائی انہوں نے, جماعت ختم ہوئی. جماعت جب ختم ہو گئی تو مولانا صاحب جنہوں نے مجلس پڑھنی تھی, انہوں نے امام جماعت سے کہا, جنہوں نے نماز پڑھا, ان سے کہا قبلہ آپ چلے جائیے. تو اس نے کہا حضور آپ مجلس پڑھیں گے, ہم سنیں گے, اچھی بات ہے, استفادہ ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں آپ جائیے. بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا کہ میں سنوں گا. نہیں آپ نہیں سنیں, آپ جائیں. اور ان کو بھیج دیا. دیکھیں اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا. اور ان کو بھیج دیا کہ آپ میری مجلس نہیں سنیں. خیر وہ چلے گئے, مجلس انہوں نے پڑھی. پھر کچھ عرصے بعد ان کی ملاقات ہو گئی آپس میں. انہوں نے پھر ناراضگی اظہار کیا کہ قبلہ چند دن پہلے آپ آئے تھے مسجد میں ہماری نماز پڑھانے کے لیے, اور آپ مجلس پڑھ رہے تھے, ہم سنتے استفادہ کرتے. اب انہوں نے کیا جواب دیا, دیکھیے اخلاص کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بھی مجلس پڑھتے ہیں, میں بھی مجلس پڑھتا ہوں. آپ میری مجلس میں بیٹھتے تو میری ساری توجہ کیا ہوتی
کہ میں ان لوگوں کو یہ ثابت کرتا کہ میں اس سے اچھا خطیب ہوں. آج کل مقابلے بازی ہے نا. میں یہی کوشش کرتے رہتا عوام میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے لیے کہ بھائی میں بھی اس سے اچھا خطیب ہوں. تو آپ کہا پھر میرا خدا کہاں جاتا؟ میں تو خدا کے لیے تقریر کرنا چاہ رہا تھا. تو کہا آپ میرے اور خدا کے درمیان حائل ہو رہے تھے, اس لیے میں نے آپ کو بھیج دیا. یہ ہے اخلاص. یعنی دیکھیں لوگ کہاں تک سوچتے ہیں اخلاص کے بارے میں, کہاں تک سوچتے ہیں. تو یعنی انسان اپنے عمل کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اخلاص جو کہا گیا ہے, جس کے لیے آیات معصومین کے قرآن میں آیات بھی, معصومین کے روایت بھی ہیں, واقعات بھی, بہت سارے سے واقعات ہیں کہ جس سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے کہا کہ علی جو نصیحتیں کی ان نصیحت میں ایک اخلاص کی نصیحت کی ہے. کثرت عمل میں مت جاؤ. کہ علی جب تم دیکھو لوگوں کو لوگ کثرت عمل میں ہو, تم اخلاص کا نمونہ بن جاؤ. ایسا عمل کرو نمونہ اخلاص کا نمونہ بن جاؤ. اور امیر المومنین نمونہ ہے اخلاص کا, ہر چیز کا نمونہ ہے. عبادت تو نمونہ ہے, اخلاص ہے تو نمونہ ہے, ہر چیز زندگی کا اگر امیر المومنین کو دیکھیں تو وہ ایک نمونہ ہے. تو آپ دیکھیں اخلاص یہ چیز ہے. میں نے آپ کے سامنے مختصر 3 واقعات بیان کیے. اس پہ کافی زور اس لیے دیا کہ یہ ساری چیزیں بھی ہماری پریکٹیکل ہی ہیں. پہلی والی چیز بھی پریکٹیکل تھی, ہو سکتا ہے اس کے موارد کم ہوں گے, لیکن دوسری 2 چیزیں تھیں وہ بھی دنیا سے مربوط ہیں, دنیا کو بنانے میں, دنیا کی زینت کے اندر. اور چوتھی چیز ہوگی. اب آئیے 5ویں چیز کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہوں, تم اس وقت کیا کرو؟ اپنے نفس کی اصلاح کرو. یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں, جو ہمارا آج کا بہترین کام ہے نا. بہترین کام یہی ہے آج کل مشغول. ہم کس کام میں مشغول ہیں؟ عیب نکالنے میں مشغول کہ فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ عیب ہے ساری. لیکن اس کے بعد کیا کہا پیغمبر نے؟ جب تم یہ دیکھو لوگوں کو تو کیا کرو اس وقت؟ اس کی اصلاح کرو. اپنے نفس کے اصلاح میں مشغول ہو جاؤ, اپنے نفس کی اصلاح کرو. تو سب سے اہم کام کیا ہوا؟ نفس کی اصلاح. اب اس کے بھی طریقہ کار ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کرے. جہاں کہیں بھی دیکھے, یہ انسان کو ہر وقت چیک کرنا پڑے گا. جہاں بھی انسان کو ایسا محسوس ہو کہ شیطان بہکا رہا ہے, وسوسہ کر رہا ہے, فوراً رک جائے کہ یہ شیطانی کام ہے. دیکھیں وسوسہ شیطان, یہ اصول یاد رکھیں, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسرے انسان بھی ڈالتے ہیں. ضروری نہیں شیطان ڈالے, ہو سکتا ہے کوئی دوسرے بھی انسان وسوسہ ڈال سکتے ہیں. شیطان تو خناس تو ڈالتا ہی ہے, لیکن دوسرے لوگ بھی وسوسہ ڈال سکتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ایسا کر لو, ایسا نہیں ایسا کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے گمراہی کی طرف لے جا رہا ہوں, گناہ کی طرف لے جا رہا ہوں. ارے ساری دنیا تو یہ کرتی ہے, کون سا اللہ آپ کو اس عمل میں گناہ دے دے گا, کون سا جہنم میں ڈال دے گا. یہ وسوسہ ہے. اس سے انسان کو ہوشیار رہنا ہے. اپنے نفس کی اصلاح بہت اہم ہے. آپ دیکھیں مختلف روایتوں میں آئے کہ انسان اپنی اصلاح کرے, اپنی اصلاح پہلے کرے, اور اپنی اصلاح کرے گا ہی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی, دوسروں کی اصلاح ہوگی, معاشرے کی اصلاح ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے, اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچائیں گے, کیسے دوسروں کی اصلاح کریں گے؟ گناہ خدا نہ خاصا وہ گناہ وہ برائی ہم میں ہے, وہ عیب ہم میں ہے, اور ہم دوسروں سے کہیں کہ یہ کام نہ کرو تو کیا کہے گا؟ اور آپ دیکھیے آج ایسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ نصیحت کرنے نکلتے ہیں, کتنے لوگ معاشرے کی اصلاح کرنے نکلتے ہیں. لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی پہلے تم اپنا گھر دیکھو جا کے, بھائی پہلے تم اپنی زندگی دیکھو جا کے, بھائی تم جا کے اپنا خاندان دیکھو جا کے. یہی جواب دیتے ہیں. کیوں کہ وہ لوگ اس چیز کے اوپر ہے نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے نفس کی اصلاح کریں, اپنے گھر کی اصلاح کریں, اپنے بھائی بہنوں کی اصلاح کریں, پھر جا کے انسان گھر سے باہر معاشرے میں اصلاح کر. پہلا قدم وہاں نکلتا ہے. اور جتنا زیادہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا جائے گا, دیکھے گا پھر اس کے بھی فوائد ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح ہوگی تو انسان کیسے آگے بڑھتا جاتا ہے. جتنا شیطان کو آپ پیچھے چھوڑتے جائیں گی, شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا, یہ اصول یاد رکھیے گا. لیکن آپ نے شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنا, میں نے کتاب کا جو حوالہ بتایا میزان الحکمہ میں, آپ فرصت سے اس کے تمام چیپٹر کو پڑھیں جا کے. خود آپ کو یہ پتہ چلے گا اس میں کہ شیطان کے حربے کیا کیا ہیں, شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے, اور اس کا طریقہ. اب پھر آپ کہیں گے مولانا یہ تو بہکاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ بھائی اس کا طریقہ کار بھی دیا گیا رکنے کا.
اس کا طریقہ کار بھی معصومین نے بتایا، روایتوں میں معصومین نے بتایا کہ کون سی چیزیں جو تمہیں شیطان کے حربے سے بچاتی ہیں، وہ کون سی چیزیں جو شیطان تو اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں آگاہ کرتی ہیں، شیطان اگر تمہیں بہکائے تو تمہارے پاس کیا چیز ہونی چاہیے کہ جس سے تم اس کا مقابلہ کر سکو۔ میں ایک چیز بیان کر دیتا ہوں جو 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں ہے۔ جس میں 5ویں امام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ مولا کہ شیطان تو ہر طرف سے آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، آگے سے پیچھے سے، شیطان ہر طرح سے بہکا سکتا ہے، تو مومن کے پاس کیا ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے کے؟ مومن کے پاس کیا ہے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے چھوٹ دے دی ہے، وہ ہر شکل میں بھی آ سکتا ہے، ہر طرح سے بھی آ سکتا ہے، ہر طرح سے بہکائے گا۔ مومن کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ اب دیکھیں 5ویں امام نے کیا جواب دیا۔ 5ویں امام نے فرمایا اللہ نے اسے عقل جیسی نعمت عطا کی۔ یا اللہ نے جو عقل عطا کی ہے وہ کس لیے عطا کی ہے؟ یہ اس لیے عطا کی، ایک کام اس کا یہ بھی ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچیں، سمجھیں، عقل کو استعمال کریں، یہ پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، حق و باطل کی پہچان کے لیے۔ جب شیطان انسان کو، عام آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے تو فوراً انسان متوجہ ہوتا ہے، تو شیطان کہے تو کیسے شیطان آ کے یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا شیطان کبھی کہ بھائی میں شیطان ہوں، میں آپ کو بہکا رہا ہوں، وہ کبھی ایسے نہیں کہے گا آ کے۔ تو آپ کہیں گے ہاں شیطان کو تو منع کہتا اس کی تو بات نہیں ماننی، وہ کبھی ایسے نہیں کہے گا۔ وہ اس طرح سے آپ کو بہکائے گا یا اس طرح سے وسوسہ ذہن میں ڈالے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، جو لوگ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں پروردگار نے فرمائے وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں جیسے ہی شیطان ان کو چھوتا ہے وہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ یعنی متقی ایک علامت ہو گئی، تقویٰ ایک علامت ہو گئی۔ یعنی جیسے ان متقی لوگوں کو شیطان چھوتا ہے، یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً وہ چوکنا ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے، ان کو کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اس لیے کہ ان کے پاس تقویٰ ہی نہیں تھا کہ وہ اس بات کو احساس کر سکے کہ یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گناہ ہے، وہ اس بات کو احساس ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہ نصیحتیں تھیں، اور ایک نصیحت یہ تھی جو پیغمبر اسلام کو فرمائی، پیغمبر علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے سے، ہاں جب تم دیکھو، آخری نصیحت، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے میں بے چین و بے قرار ہو۔ ایسا ہے یا نہیں آج معاشرے میں؟ ہے؟ یعنی آج معاشرے میں ایسا ہے، کیا ہے کہ جب تم دیکھو، یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے میں بے قرار ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے اس جملے کو وضاحت کر دیں، اس جملے کو سوچیں۔ دیکھیں اس جملے میں کیا ہے کہ آج معاشرہ ایک دوسرے سے، یعنی ہر آدمی ایک دوسرے سے تعلق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یعنی یہ مراد ہے۔ آپ دیکھیے جو چاہے شہرت یافتہ افراد ہوں گے، دولت مند ہوں گے، صاحب منصب ہوں گے، صاحب دولت ہوں گے، یعنی آپ دیکھیے گا کہ مراد یہ کہ یہ عام لوگ ان سے تعلق پیدا کریں گے، بے قرار ہوں گے کہ ہمارا تعلق صدر ہو، منسٹر ہو، کسی بھی عہدے پر فائز ہو، علاقے کا کوئی بہت بڑا ہو، عہدیدار ہو، تو آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ چاہتے ہیں ان سے ہمارے تعلقات پیدا ہو جائیں؟ یعنی لوگ بے چین ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان سے ہمارے تعلقات، ذرا ان سے ہمارے تعلقات کروا دو، ان سے ہماری دوستی کروا دو۔ کیوں؟ تاکہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ سنیے جملہ، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے میں بے قرار ہو، بے چین ہو، تو اس وقت تم کیا کرو؟ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ توریت میں 12 جملے ہیں، ایک جملہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ درس اختتامی مراحل میں۔ 12 جملے ہیں توریت میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان جملوں کو کبھی انشاءاللہ، وہ 12 جملے میں نے کبھی یہاں نہیں پڑھے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی دن پڑھنے کے لیے۔ وہ 12 جملے میں امیر فرماتے ہیں میں دن کو 3 مرتبہ اور رات کو 3 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ وہ 12 جملے، ان 12 جملوں میں ایک جملہ یہ ہے جو خدا اپنے بندے سے کہتا ہے، یعنی 12 جملوں میں خدا نے
اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اے آدم کی اولاد، یوں کر کے مخاطب کیا ہے، اور کہا اے آدم کی اولاد. پھر کہا ایک جملہ کیا کہا کہ تم لوگ، یعنی خدا بند متعال بندے کو مخاطب کہتا ہے کہ دیکھو لوگ تم سے تعلق پیدا کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر. یعنی اب وہی والی مثال ہو گئی نا، اگر کسی کے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، تو خدا کہتا ہے ان لوگوں کو، خدا مخاطب کہتا ہے اے لوگوں، اے انسانوں، تم لوگوں، یعنی تم لوگوں سے لوگ تعلق پیدا کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر. یعنی وہ لوگ جو تم سے تعلق پیدا کر رہے ہیں ان کا مفاد ہے، تمہارا مفاد نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک بہت بڑا پیسے والا ہے، صاحب دولت ہے، اس سے لوگ تعلق پیدا کریں تو کس کو فائدہ پہنچے گا؟ اس پیسے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اس کو فائدہ پہنچے گا جو تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں، لوگ تم سے تعلق پیدا کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر، میں تم سے تعلق پیدا کرتا ہوں تمہارے فائدے کے خاطر. یعنی خدا اگر ہم سے تعلق پیدا کر رہا ہے تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. تو یہ 6 نصیحتیں تھیں پیغمبر اسلام کی امیر المومنین علیہ السلام کو، جو میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر بیان کی. درود پڑھیں محمد و آل محمد.